کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام سیرت امام حسین، اس پروگرام میں ہم امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے با کمال علم پر مشتمل چند واقعات، ملفوظات اور اقوال سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویسے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جس گھرانے میں تشریف آوری ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی، اور جس ماحول میں آنکھ کھلی، وہ تو علمی گھرانہ تھا ہی، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم و تربیت پائی، وہ علمی و عملی مرکز تھا۔ انہی کے صدقے ساری دنیا کو علم حاصل ہوا، اور انہی کے صدقے لوگوں کو کیا کیا نہیں ملا۔ اور وہ جو ہستی ہیں کہ جن کے صدقے دنیا نے بہت نعمتیں پائیں، علم حاصل کیا، وہ ہستی ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی اور عملی ترقی کے سنہری مواقع ملے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب علم حاصل کیا اور وقت کے امام بن گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نافع بن ازرق کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے ابن عباس، تم لوگوں کو چونٹی اور جوں تک کے بارے میں تو فتویٰ دے دیتے ہو، مگر مجھے اس اللہ پاک کی صفات بیان کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، جبکہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ ابن ازرق نے کہا، آپ جواب نہ دیجئے، میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا ابن الازرق، انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم، یعنی اے ابن ازرق، بے شک یہ نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اہل بیت کے علم کے وارث ہیں۔ اب نافع بن ازرق نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نافع، بے شک جس نے اپنے دین کو صرف قیاس کی بنیاد پر رکھا وہ ہمیشہ شک اور التباس میں رہے گا، وہ سوال کرتا رہے گا اور راستے سے پیٹھ پھیرنے والا ہوگا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ رہے گا، وہ حق کے خلاف ہی بات کرے گا۔ اے ابن ازرق، اب میں اللہ کریم کی وہ صفات بیان کرتا ہوں جو اس نے خود اپنی صفات بیان فرمائی ہے اور خود اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے جو اپنی صفات بیان فرمائی ہے اور جو اپنا تعارف بیان کیا ہے، اس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی،
اور نہ ہی اللہ کی صفات اور تعارف کو انسانوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ سن اے ابن ازرق، اللہ کریم انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے، اس کی ذات میں عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنی کائنات کی نشانیوں سے موصوف ہے، وہ سب سے بڑا، بلندی والا، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ یہ گفتگو سنی تو ابن ازرق کو رونا آ گیا اور عرض کی، اللہ کریم کی قسم اے حسین، بے شک آپ اسلام کے روشن مینارے ہیں اور احکام کے ستارے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دماغ بھی تھے اور حاضر جواب بھی تھے، اور جب بھی کسی سے کوئی گفتگو فرماتے تو اسے منقولی ہی نہیں، یعنی یہ کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے سنا تو فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ فرمایا، تو اسے کہا جاتا ہے منقول، نقل کرنا منقول ہے یہ، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معقولی دلائل کے بھی ایسے انبال لگا دیتے کہ سامنے والا سن کر حیران اور ششدر رہ جاتا۔ معقولی دلائل کے جیسے ہم کہتے ہیں نا عقلی دلیل، اب جو عقل مند ہوتا ہے سامنے والا وہ سمجھ جاتا ہے یا وہ خاموش ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو، اگر وہ اتنی عقل اگر رکھتا ہے تو۔ چنانچہ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا یزید سے ہوا۔ یزید اپنی ذات پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس وجہ سے فخر ہے اور اس وجہ سے شرف حاصل ہے۔ ایسی فخریہ باتیں سننے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے کہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مگر آپ خاموش رہے۔ تو اتنے میں مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے نانا کس کے ہیں جس کا اذان میں نام لیا جاتا ہے؟ یہ سن کر یزید اپنا فخر اور شرف بیان کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ دے سکا۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہری علم عطا کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، جنہیں صرف ظاہری علم نہیں بلکہ باطنی اور پوشیدہ علم بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو ان شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بھائی محمد بن حنفیہ، میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، قسم اور فضل رضی اللہ تعالی عنہم ایک دسترخوان پر موجود تھے کہ ایک ٹڈی دسترخوان پر آ گری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے اٹھایا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی کے پروں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہی بات اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹڈی کے پروں پر یہ لکھا ہوتا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا رب الجرادتی ورازقها اذا شئت بعثتها رزقا لقوم وان شئت على قوم بلاء، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ٹڈی کا رب اور اسے رزق دینے والا ہوں، جب چاہتا ہوں اس ٹڈی کو کسی قوم کا رزق بنا کر بھیجتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اسے کسی قوم پر عذاب بنا کر بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، اللہ کریم کی قسم، بے شک یہی وہ بات ہے جو پوشیدہ علوم میں سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مرجع خلائق تھے، یعنی مخلوق کا آپ کے طرف رجوع تھا، مخلوق آپ کے پاس آتی تھی اور آپ سے فیض حاصل کرتی تھی، آپ سے سوالات کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں
ان کی عقلوں کے مطابق انہیں جوابات عطا فرماتے تھے اور ان کو علم سے سیراب کرتے تھے اور ان کے مسائل حل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیدی کو آزاد کرانے کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کی رہائی کے لیے مال کون دے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس زمین والوں کی حمایت میں وہ لڑتا تھا، ان کا دفاع کرتا تھا، وہ لوگ اس کو رہا کرانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت بشر بن غالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ نو مولود کے لیے میراث میں حصہ کب واجب ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نو مولود بچہ ولادت کے بعد آواز کرے، یعنی اس میں زندگی کے آثار پائے جائیں تو وہ میراث کا حقدار ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کرم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اچھائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مانگنے والے کو بولنے سے پہلے ہی عطا کر دینا، اور قحط زدہ علاقے والوں کو کھانا کھلانا۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جواب دیا جو آدمی کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کر لے اور کسی کو غفلت کی حالت سے بیدار کرنے سے پہلے خود بیدار ہو جائے۔ تو پوچھنے والے نے سن کر یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا آدمی سعادت مند ہے، یعنی عزت والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کا اپنی خواہشات سے مجاہدہ کرنا۔ اپنی خواہشات سے مجاہدہ کرنا کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علامہ محمد بن محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد بن نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس کو رضائے الہی کے لیے عبادات پر مجبور کیا جائے اور نافرمانی سے روکا جائے، اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اور اسے جہاد اکبر اس لیے فرمایا گیا کہ جو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا اس کے لیے خارجی دشمن سے جہاد کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ جو دشمن دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور غالب ہے، جب اس سے جہاد نہیں ہو پا رہا تو خارجی دشمن سے جہاد کیسے ممکن ہوگا؟ لہذا خارجی کے مقابلے میں باطنی دشمن سے جہاد اکبر ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت بھرے چند ملفوظات بھی سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمت آزمائش ہے، اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو وہ نعمت خزانہ رہے گی، اور اگر اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو وہی نعمت سزا کے طور پر ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کے ارد گرد گھومے اور فرمایا میں نے قبر والوں کو مخاطب کیا لیکن وہ خاموش رہے، مگر ان قبروں کی خاموشی نے مجھ سے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے اندر رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میں نے ان کے جسم اور کفن پھاڑ دیے، ان کی آنکھوں کو مٹی کر دیا، ان کے جوڑوں کو جدا کر دیا، اور میں نے ان کی قبروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، گویا کہ ان پر کئی زمانے گزر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہو جاتا ہے، اور جو آدمی چیز موجود ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا وہ گھٹیا ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جو اس سے امید نہیں رکھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے پاس آتا ہے وہ چار حال سے خالی نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، وہ ہمارے پاس آیات محکمات سنتا ہے۔ نمبر دو، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے دیکھتا ہے۔ نمبر تین، فائدہ دینے والے بھائی سے ملتا ہے۔ نمبر چار، اسے علماء کی مجلس میسر آتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہترین بھلائی اور نیکی وہ ہے جس میں ٹال مٹول نہ ہو اور بعد میں بھلائی یا نیکی کو جتلایا نہ جاتا ہو۔ آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال زرین سنتے ہیں۔
اے لوگو اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، غنیمتوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کو شمار نہ کرو، جلدی نہ کرو، کامیابیوں کے حصول پر داد و تحسین حاصل کرو، چوری کر کے اپنے آپ کو مقام ذلت میں نہ ڈالو۔ بسا اوقات کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا شکریہ ادا نہیں کرے گا، لیکن اللہ کریم اس نیکی کرنے والے کو کفایت کرتا ہے، بے شک وہ بڑا انعام اور بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، لہٰذا جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اس امید پر نہ کریں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، بلکہ ہمیں اس امید پر کرنی چاہیے کہ میرا رب کریم اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا۔ مزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین سنتے ہیں، جان لو کہ لوگوں کی حاجتیں جو تم سے متعلق ہیں یہ اللہ کریم کا تم پر انعام ہے، تو تم اس اللہ کریم کی ان نعمتوں سے اکتانا نہیں، ورنہ یہ نعمتیں سزا کے طور پر ختم ہو جائیں گی۔ جان لو کہ نیکی کرنے سے تعریف ملتی ہے اور اجر ملتا ہے۔ اگر تم کسی نیک آدمی کو دیکھتے ہو تو وہ تمہیں حسین و جمیل معلوم ہوتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس درجہ و مقام کی وجہ سے تمام لوگوں میں بلند ہوتا ہے۔ اگر تم کسی بدکار آدمی کو دیکھتے ہو تو وہ تمہیں برا اور بدنما لگتا ہے، لوگوں کے دل اس سے بیزار ہیں اور اس سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔